بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، رحمة العالمين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صلوات سورہ طٰہٰ کی 50ویں آیت ہے. انگلش میں آپ سن چکے ہیں، میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا. ایک صلوات بھیجا. 50ویں آیت سورہ طٰہٰ کی، جس میں جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں، قال موسیٰ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کی. آج کی مجلس میں مجھے آپ کے سامنے یہ چند باتیں پیش کرنا ہے جو آپ کے بعض حضرات کی سنی ہوئی ہوں گی، اس لیے کہ یہ مجمع وہ نہیں ہے جس کو عام طور سے ہمیں سکھایا جاتا تھا بچپن میں کہ جب تم ذاکری کرنا یا لوگوں کے سامنے تقریر کرنا تو یہ سمجھنا کہ سب سامنے بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ جاہل ہیں، جبھی تم کانفیڈنٹ ہو کے مجلس پڑھ پاؤ گے. یہ ایک ٹیکنیک ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے مجمع کو پی ایچ ڈی سے کم نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے اگر آپ حساب لگائیں تو جتنے گھنٹے آپ نے تقریریں سننے میں لگائی ہیں اتنے گھنٹے پی ایچ ڈی والا صرف نہیں کرتا ہے. تو ایک مجلس میں آپ کے اگر 1 گھنٹہ ہوا تو پھر آپ حساب لگا لیں، 2.5 مہینے کے آپ کے تقریباً 70 گھنٹے یہ ہو گئے. اور اگر آپ 70 سال یا 60 سال یا 50 سال جیے ہیں پھر اسی سے ملٹیپلائی کر لیں. اور ہمارے یہ گھنٹے جو ہیں وہ صرف دنیا میں آنے کے بعد نہیں شروع ہوتے ہیں، شکم مادر سے شروع ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ آج سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ بچہ جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد جب شکم مادر میں آتا ہے تو سننے رکھتا ہے. تو یہ جو مائیں ہماری آتی ہیں مجلسوں میں، یہ یا حسین کی صدا پیدائش سے قبل سے سنتے ہوئے بچوں کو جاتی ہیں. ایک صلوات بھیجے. اختلاف اللہ کے سلسلے میں، ذات خداوند عالم کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ذات خداوند عالم کے سب مقر ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، مومن بھی، سوائے ان کے جو ملحد ہیں یا ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کے علاوہ سب ذات پروردگار سے واقف بھی ہیں اور ذات پروردگار کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں. اللہ کی خلاقیت، اللہ کی صفات ہیں. ذات پروردگار کے بارے میں ہم یہ نہیں ڈسکس کر سکتے کہ وہ کیسا ہے، کیا ہے،
کہا ہے، جیسے کہ مولا کائنات نے کہہ دیا۔ ہاں، یہ جو نیا فرقہ چلا ہے سلفی، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ عرش کے اوپر ایک کرسی ہے، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کرسی جو ہے خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہے۔ لہٰذا جو بھی خانہ کعبہ سے ہٹ کر دعا کرے گا یا نماز پڑھے گا یا کچھ بھی کرے گا، وہ مشرک ہے۔ تو ان کے وہاں یہ دستور ہے، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ بھئی یہ خوش بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے، نیچے آتا ہے، دعا لے کر اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سب حرکتیں ان کے وہاں پائی جاتی ہیں، ہمارے وہاں نہیں پائی جاتی۔ ذات پروردگار کے بارے میں مولا کائنات کا ایک ہی فقرہ کافی ہے کہ جو تمہاری عقل سوچ لے وہ تمہاری مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ اور اگر اپنی سوچی ہوئی جو عقل نے سوچا ہے اس کو تم نے خدا مان لیا تو تمہارا سوچا ہوا خدا الگ ہے، وہ حقیقی خدا الگ ہے۔ دو خداؤں کو ماننے کا نتیجہ شرک ہے۔ تو ہماری عقل پرواز بھی نہیں کر سکتی اور ہماری فکر پرواز نہیں کر سکتی اس تہ تک جہاں تک ہم پہنچ کر یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے خدا کو پہچان لیا۔ اور معرفت خداوند عالم ضروری ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ تو اب یہ کیا جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بغیر معرفت کا ہوگا؟ تو اب خداوند عالم نے ہماری آسانی کے لیے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے صفات ہیں، کچھ صفات اس کے ذاتی ہیں اور کچھ صفات فعلی ہیں۔ وہ صفات جو ذاتی ہیں وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور وہ صفات جو فعلی ہیں وہ اس کی ربوبیت ہے۔ اسی لیے الحم کا سورہ جب آپ پڑھیں گے تو خداوند عالم نے تینوں کا ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ کہہ کر اپنی ذات کا حوالہ دیا، الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے صفات ذاتی کا حوالہ دیا، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر صفات فعل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بالکل خاموش ہو گئے، ایک سلوات ہے اور یہ سب صفات اس کی ذات میں ہیں، اس کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ تو یہاں پر مجھے صرف آپ سے اتنا کہنا ہے کہ یہاں جو خداوند عالم کہہ رہا ہے، جناب موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے الذی خلق آتا کل شیء خلقا ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور ہدایت کی ہے۔ تو پروردگار کون ہے؟ خالق اور ہادی، ہدایت دینے والا۔ یعنی اللہ کی خلقت اس کی ربوبیت کے بعد ہے اور اللہ کی ہدایت اس کی ربوبیت کے بعد ہے۔ یہ ربوبیت اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمام افعال جو خداوند عالم کے ہیں وہ اسی ربوبیت میں سما جاتے ہیں، اور جھگڑا بھی اللہ کی خلاقیت میں نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت میں جھگڑا ہے۔ جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، یہاں تک کہ کافر بھی کہتے ہیں لَإِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ سب کے سب پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو اللہ کی خلاقیت میں کسی کو اختلاف نہیں سوائے ایتھیسٹ اور ملحدین کے۔ تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ اگر جا کر آپ کسی ہندو سے کہیں کیا یہ بت تمہارے خدا ہے، تو جواب میں یہی کہیں گے کہ نہیں، یہ بت خدا نہیں ہے، یہ ہمارے خالق نہیں ہے، یہ ہمارے وسیلے ہیں خالق تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی ہم نے ان کو اپنا رب مانا ہے تاکہ خالق تک پہنچ جائیں۔
تو اصل اختلاف جو ہے ربوبیت خداوند عالم میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلاقیت ختم ہو جاتی ہے خلق کرنے کے بعد، مگر ربوبیت شروع ہوتی ہے خلق کرنے کے ساتھ. ادھر خلق شروع ہوا، ادھر ربوبیت کام کرنے لگی. اور یہ ربوبیت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ انسان کو اس کے کمال تک نہ پہنچا دے اور مخلوق کو اس کی ہدایت کے آخری درجے تک نہ پہنچا دے. تو میں نے ایڈمنسٹریشن میں جھگڑا ہے، اصل جھگڑا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حکومت کا ہے. تو جتنی بھی اللہ خداوند عالم نے آیتیں ہدایت کے سلسلے میں پیش کی ہیں، اس میں لفظ خالق نے استعمال کیا، لفظ رحمان نے استعمال کیا، لفظ رحیم نے استعمال کیا، اور لفظ اللہ بھی استعمال نہیں کیا. پہلا خلیفہ بنا رہا ہے، کہہ دیتا یاد کرو اے پیغمبر، اس قال ربک اس قال اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پانے والے تو اللہ ہے، کہہ دیں کہ میں اللہ زمین پر پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں. کہا نہیں، میرے ذات کا حصہ نہیں ہے، میرے ربوبیت کا حصہ ہے. یعنی یہ خلیفہ جو میں بنا رہا ہوں یہ اپنی ذات کا خلیفہ نہیں ہے، اپنی ربوبیت کا خلیفہ بنا رہا ہوں. سلوات بھیجیں. آپ کے چہرے پڑھنے کا بہت عادی ہو چکا ہوں میں، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اب ایک مثال سے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں. میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، میری ذات کا وارث ہے، اور وہ ہے میرا بیٹا، جس میں ایک نسبت پائی جاتی ہے، اور وہ نسبت ہے خون کی. تو وہ ریلیشن شپ جو ہے خون والی ریلیشن شپ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ کسی بھی دن کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ میرے باپ کا ہے. کبھی بھی یہ کہہ سکتا ہے. اللہ جو ہے جسمانی مخلوق ہے نہیں کہ اس کا رشتہ اس حیثیت سے ہو، لیکن وہ بھی اپنا وارث بنا رہا ہے. وارث جب بنا رہا ہے یرثون الفردوس، یہاں تک کہ جنت کے بھی وارث اس نے بنائے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث میرے خالص اور صالح بندے ہوں گے. تو یہاں پر جو رشتہ قائم ہے اللہ سے بندے کا، وہ اس کی بندگی کے خلوص کا رشتہ ہے. تو جتنا قریب وہ اللہ سے ہوتا جائے گا وہ اللہ کی وراثت کا حقدار ہوتا چلا جائے گا. تو زمین کا وارث، آسمان کا وارث وہی ہوگا جو خالص بندہ ہوگا، اور جس کو اللہ نے خالص کہا ہے. اور لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ صالح. صالح یرثھا عبادی الصالحون، صالح بندے. اب قرآن مجید میں یہ دیکھنا ہے کہ صالح کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے. جب وہ بیویاں لڑی ہیں رسول اللہ سے، سورہ تحریم پڑھ رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، تبرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، تفسیر پڑھ رہا ہوں. ایک ساتھ بات بھیجیں محمد والا. یہ دو جو لڑی ہیں، اور لڑی کیسے ہے؟ رسول اللہ نے رازدارانہ بات کر دی ایک سے کہ کسی سے بتانا نہیں، اس نے دوسری سے بتا دیا. اللہ نے رسول کو اطلاع دے دی. یہ کیا رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ رازدارانہ بات؟ نہیں، رسول اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک بات راز کی تم نہیں رکھ سکیں،
تو اسلام کا دائرہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کی معرفت کے راز تو بہت زیادہ ہیں، تم ویسے ان کو کیسے برداشت کر لو گی؟ تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا، تو اس کے بعد جواب میں خداوند عالم نے ان دو سے کہا کہ توبہ کر لو، اگر نہیں کرو گے تو ہم اپنے رسول کو تنہا تھوڑی چھوڑ دیں گے، کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ ہم اس رسول کی مدد کریں گے اپنی طرف سے، جبرائیل کی طرف سے اور صالح المومنین کی طرف سے، جو مومنین میں صالح ہوگا۔ اس لیے نہیں پسند کیا جاتا ہے کہ سورہ تحریم میں علی ان دونوں کے اپوزٹ قرار دیے گئے ہیں کہ یا تو میں خود مدد کروں گا یا جبرائیل کے ذریعے سے یا پھر مولا علی کے ذریعے جو صالح المومنین ہیں۔ اور آیت دوسری کیا کہہ رہی؟ وَيَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میرے زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ تو اب اگر ہم ابو تراب کہتے ہیں تو حق رکھتے ہیں، اب اگر علی کہتے ہیں کہ آسمان کے راستوں کے جو واقف ہوں تو یہ حق کہتے ہیں، اس لیے کہ جو وارث ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ گھر میں کون سی چیز کہاں چھپی ہوئی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ یہاں تک اب ربوبیت کے بارے میں آپ سن لیں۔ تو یہاں پر جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ ربوبیت کا ہے، اور خداوند عالم نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں لفظ رب کے ساتھ بھیجے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری رب کی ہے۔ اللہ کا چونکہ خود بذات خود ذات کے اعتبار سے خلیفہ بننا مشکل ہے، اس کی خلاقیت میں خلیفہ بننا مشکل ہے، لہٰذا اس نے جب خلیفہ بنایا تو اپنی ربوبیت میں بنایا۔ مثال کے طور کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی ٹیک کیئر کریں، مگر دونوں جاب پہ جاتے ہیں تو چائلڈ کیئر میں دے دیتے ہیں۔ یہ چائلڈ کیئر جو ہے ماں باپ کی ربوبیت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں باپ کی تربیت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے چائلڈ کیئر۔ اب وہ چائلڈ کیئر کو سیلیکٹ کرنا محلے والوں کے الیکشن سے نہیں ہوگا، یہ تو ماں باپ دونوں سیلیکٹ کریں گے کہ میرے بچے کی تربیت کرنے کے لیے کون سے لوگ لائق ہیں۔ اللہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے پوری کائنات کو تربیت دینے والا ہے، نقص سے اٹھا کر کمال پر پہنچانا چاہتا ہے، خود آ نہیں سکتا، تو اپنی طرف سے وہ ان ذمہ داروں کو بھیج رہا ہے جو اس قوم کی تربیت کر کے ناقص سے کمال تک پہنچا دیں۔ لہٰذا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، الیکشن کر کے جس طریقے سے چائلڈ کیئر آپ کسی کے بنا نہیں سکتے، اسی طریقے سے الیکشن کر کے اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ مسلمان اگر کر بھی لیں الیکشن تو اپنا خلیفہ بنا سکتے ہیں مگر خدا کا خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ یہاں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اعتراض کرنے والے بھی ملک ہیں، ملک اعتراض کر رہے ہیں۔ اور مولا علی نہج البلاغہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر زبان بھی نہیں کھولتے۔ پالنے والے ملائکہ بول رہے ہیں اور یہ بولنا جانتے نہیں، تو ان کو کسی نے سکھایا ہوگا بولنا، کیا کہیں؟ یہ خود سے تو بولتے نہیں، اللہ کا حکم جب تک نہ ہو۔ تو یہ ملائکہ نے جو اعتراض کیا ہے یہ خود سے نہیں کر رہے ہیں اعتراض، اللہ کے حکم سے اعتراض کر رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ پالنے والے تجھے کیا ضرورت پڑی تھی حکم دینے کی کہ اعتراض کریں؟ کہ نہیں، پہلی خلافت میں تمہارے لیے نمونے عمل چھوڑے دیتا ہوں۔
جب میرے بنائے ہوئے خلیفہ کے خلاف معصوم ملک بھی اعتراض کرے اور یہ کہے کہ ہم تو آدم سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ایک سبات بھیجے محمد والی، آدم سے سینئر تھے جبرائیل، آدم سے سینئر ہے میکائیل، زیادہ تجربے کار ہوں گے، لیکن اللہ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں آدم، ان کو خلیفہ بنا رہا ہے اور ان کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہی فقرہ وہاں بھی آپ جا کر کھڑے ہو کر کہہ دیں، جب سقیفہ کا ذکر آئے تو کہہ دیں جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اس لیے کہ جو بناتا ہے وہ اپنا خلیفہ خود بناتا ہے۔ فورڈ کمپنی والا اپنی کار کا میکینک خود سیلیکٹ کرے گا اور وہی میکینک جو ہے بتائے گا کہ کار میں کیا نقص ہے اور کیسے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وہی فورڈ کمپنی بتائے گی کہ یہ کار جو ہم نے بنائی ہے یہ گیس سے چلتی ہے، پانی سے نہیں چلتی۔ تو اللہ نے جو ہے وہ انسان کو بنا کر یہ بتایا کہ میں اس کے ساتھ ان حضرات کو کر رہا ہوں جو انسانیت کے مصلح ہیں، اور ایک کتاب ساتھ میں بھیج دی ہے تاکہ یہ تمہیں بتا دوں کہ یہ انسان کا دماغ جو ہے وہ پانی سے چلتا ہے، شراب سے نہیں چلتا۔ بالکل ہدایت تربیت ہے کہ تمہاری اصلاح کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے، تمہیں انسان رکھنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ تو پہلی جناب نوح کے لیے، اس کے بعد جناب آدم، جناب آدم کے بعد جناب نوح کے لیے بھی وہی آیت، رب پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، پالنے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ لیکن جب عذاب نازل کرنا ہوا اور دعا کرنی پڑی، وہاں پر بھی وہی لفظ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پالنے والے زمین کے اوپر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اے نوح، رب کو پکار رہے اور رب کا کام تو یہ ہے کہ زندگی دے، اور تم اسی رب سے گزارش کر رہے ہو کہ موت دے۔ کہا کبھی کبھی کسی کی موت کسی کی زندگی ہو جاتی ہے، زندگی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کینسر کے جو امراض ہیں جب ان کی موت ہوگی تو انسان کی زندگی ہوگی، ملیریا کے جراثیم مریں گے تبھی تو انسان جو ہے اس کی زندگی ملے گی، کافر کا خاتمہ ہوگا جبھی تو مومن کو حیات ملے گی۔ تو یہ علی کی تلوار جو بدر اور حنین وغیرہ میں چل رہی تھی، یہ موت کے لیے نہیں چل رہی تھی، یہ مومنین کی زندگی کے لیے چل رہی تھی۔ تو یہاں پر جناب نوح نے دعا کی اور کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ نوح بد دعا کیوں کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ نوح نے بد دعا کی۔ نوح سے اگر پوچھیں کہ نوح تم نے بد دعا کی، کہا نہیں، بد دعا کرتا تو میں اپنی طرف سے کرتا، اللہ سے کہہ رہا ہوں، رب سے کہہ رہا ہوں زمین پر کسی کو بسنے والا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تو نے کافروں میں سے کسی بسنے والے کو چھوڑ دیا تو یہ دوسروں کو بھی کافر بنا دیں گے۔ نوح کے زمانے میں مولائے کائنات تھے نہیں۔ جو فاروق ہوتا ہے اس کا یہ کمال ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ آ جائے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر دیتا ہے، اور آج ذکر علی وہی کام کرتا ہے۔ جناب نوح کے زمانے میں شاٹھائن پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں، میرے پاس جو ہے وہ بہت کم وقت ہے۔ اب وہ تفصیل سے پورے واقعہ پڑھوں گا، آپ کو مزہ تو آئے گا مگر ٹائم نہیں ہے، میں 2 گھنٹے آپ کے نہیں لوں گا۔ میں نے تو انگلش چھوڑ دیا آپ کی وجہ سے۔ ایک سال بعد بھیجیں محمد۔ تو نوح جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں عذاب اپنی قوم کے لیے رب کہہ کر، اور ہم جو کہتے ہیں لعنت کسی کے اوپر تو اپنی طرف سے ہم بھیجتے ہی نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہم العن
پالنے والے ان کے اوپر لعنت بھیج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان سے اپنی رحمت کو دور کر دے، ان سے رحمت ہٹانے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم برا بھلا کہتے ہو۔ بھائی برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اب وہ اللہ کی رضا ہے، اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے رضی اللہ کہتے آئے ہو۔ تو اللہ کی رضا جس کے لیے ہوگی، لعنت خود بخود اپنی جگہ تلاش کر لے گی۔ اور جب رحمت کسی سے دور ہو جائے تو پھر وہ خود اپنا ذمہ دار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ جلدی موضوع پہ آنا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ منصور دوانقی نے امام کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے اور میرے خلاف ایک فوج تیار کر دی ہے اور میری خلافت چاہتے ہو۔ امام نے انکار کیا کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہتھیار جمع کرنے کی یا فوج جمع کرنے کی، نہ میں نے ایسے کیا ہے۔ کہا میرے پاس عینی شاہد ہے۔ کہا کہ اگر ہے تو بلا لو اس کو۔ انہوں نے آواز دی اور وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امام کے سامنے امام پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے فوج جمع کر رکھی ہے، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ امام نے کہا تم نے قسم تو کھا لی ہے، مگر میری طرح میں جیسے کہوں ویسے قسم کھاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیسی قسم کھانا ہے۔ تو امام نے اس کو تعلیم دی اور یہ کہا کہ یہ کہو کہ میں اللہ کی رحمانیت سے دور ہو کر اپنی ذات پر بھروسہ کر کے قسم کھاتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ قسم کھائی ہے اسی وقت گرا اور مر گئے۔ کیا کہنا؟ یعنی جس سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے اس کا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، اور یہی اللہ کی رحمت ہے جس کو ہم دشمنوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو ربوبیت جناب نوح کے زمانے میں، اس کے بعد جناب ابراہیم کہہ دیتا پالنے والا کہ میں اللہ ابراہیم کو امام بنا رہا ہوں۔ نہیں، وَإِذْ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، جب امتحان لیا ابراہیم کا کس نے؟ اس کے رب نے امتحان لیا۔ یعنی ربوبیت کا حوالہ دے کر یہ بتا رہا ہے کہ امتحان لینے کی بھی ذمہ داری رب کی ہوتی ہے، ربوبیت کی ہوتی ہے، اور پھر امام بنانا بھی ربوبیت کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا کام جو ہے پوری زندگی ہے، وہ معاشرے کو ہموار کرتا ہے تمہاری زندگی کے لیے، وہ ماں باپ فراہم کرتا ہے تمہاری زندگی کے لیے، وہ ماں کے پاس دودھ دیتا ہے تمہاری زندگی کے لیے، وہ باپ کو روزی دیتا ہے تمہاری زندگی کے لیے۔ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ امام بھی اس نے بنائے۔ تو یہ امام جو ہوگا اس کے پیش نظر صرف تربیت ہوگی، اور تربیت کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ماحول نہیں ہے تو تربیت نہیں ہوگی۔ تو آپ گھر کا ماحول بنائیں گے اس طرح کا کہ اس میں تربیت بچے کی صحیح ہو۔ اگر وہ بچہ صبح ہوتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے تو اس کو نماز سے زیادہ آنکھ کھلنے کے ساتھ ٹی وی کھولنے کی عادت ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تجربہ مجھے ہے۔ اگر کسی بچے کو گانے سننے کی عادت ہو گئی ہے تو جب تک سن نہیں لے گا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ جو ہم یا علی کے نعرے لگاتے ہیں یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو ان نعروں کا عادی بناتے ہیں تاکہ جب تک علی کا نعرہ نہ ہو ان کو سکون نہ ملے۔
ہر دم ہر دم ہر دم نعرہ گھر میں اگر شور ہی شور ہو رہا ہے اور سب جنگ ہی جنگ کر رہے ہیں آپس میں، کیا کہیں؟ تو کیا آپ تربیت کر لیں گے؟ پہلے آپ ماحول بنائیں گے۔ ماحول بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں ان میں آپس میں صلح کروائیں گے، اتحاد کروائیں گے، ماحول کو ہموار کریں گے۔ ہاں اس میں دشمن ہوں گے، مگر جو آپ سے تربیت پا رہے ہیں ان کی تربیت میں وہ حائل نہیں ہوں گے۔ یہ صلح حسن جو ہے کیا بات کیا بات، تربیت ایمان کی پرورش گاہ ہے۔ جو مومنین جبہ جنگ پر پہنچ گئے تھے، جہاں ان کے ہاتھوں میں صرف تلوار تھی، امام نے ان کو میدان جنگ سے نکال کر پھر مسجد عبادت میں پہنچا دیا اور اپنے خطبوں سے ان کی تربیت کرنا شروع کی۔ ماشاءاللہ، اور یہ قرآن مجید کے خلاف نہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ پھر مولا علی نے کیوں نہیں کیا؟ تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ مولا کی زندگی جو ہے وہ جنگ کی بھی تھی اور صلح کی بھی تھی۔ علی نے اگر جنگ کی ہے تو اپنی خلافت کے زمانے کے 4 سال جنگ کی ہے، مگر جو صلح سے رہے ہیں وہ 25 سال ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ مولا جانتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ تربیت پا رہے ہیں، بلکہ جو ہادی دین ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیسے لوگ تربیت پا رہے ہیں۔ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور امام حسن علیہ السلام کے تربیت یافتہ حجر ابن عدی۔ حجر ابن عدی کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ صحابی ہیں امام حسن علیہ السلام۔ سورہ انفال اگر آپ کھولیں گے تو آیت 61 سے لے کے 63 تک آپ کو صلح کے بارے میں ذکر ملے گا۔ اس صلح کو عربی زبان میں صلح نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں سلم۔ جہاں پر ٹروس ہو اس کو کہتے ہیں سلم۔ تو آیت کہہ رہی ہے ان جنحوا لک السلم، اے رسول اگر یہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کرے، فجنح لہا، تو تم بھی اس کو قبول کر لو۔ الرسول کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا ذکر ہے؟ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ جو صلح کرنے والے ہیں اگر ان کا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا ہے تب بھی تم جواب نہیں دو۔ کیا کرو؟ اِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کیا کہیں؟ یعنی تمہیں جب دھوکہ دیں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ تو امام حسن علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ معاویہ دھوکہ دے گا، کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، قرآن مجید کے عین موافق ہے۔ اور یہی ہم بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ کام رسول اللہ نے اپنے زمانے میں نہیں کیا جو کام امام حسن کر رہے ہیں۔ امام حسن نے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کفار قریش سے صلح کی تھی، اور امام حسن اپنے دور میں ایک مسلمان منافق سے صلح کر رہے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ اس آیت کا استعمال رسول کی تفسیر کے مطابق رسول کے زمانے میں ہے اور میری تفسیر کے مطابق میرے زمانے میں ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کو قرآن مجید کے ساتھ اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ رسول نے پریکٹیکلی اور عملی طور کے اوپر جن احکامات کو امت تک نہیں پہنچایا ہے وہ ہمارے امام عملی طور کے اوپر امت تک پہنچا سکیں۔ رسول کے زمانے میں کوئی ایسا حاکم نہیں ہوا
جو فاسق بھی ہو، منافق بھی ہو اور دین کو جڑوں سے کاٹنا چاہتا ہو۔ اب یہ ہم کس سے پوچھیں؟ تو اب ہم جواب دیں گے کہ امام حسن کی صلح سے۔ اس کا فائدہ اٹھایا ہمارے دور میں، اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ 95 ریزولوشن جو قبول کیا ہے UN کا اسلامی مملکت نے، وہ اسی بیس کے اوپر ہے۔ اور آج جو صلح صفائی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ صلح حسن کی بنیاد پہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ کہ ٹریٹی سائن کرنا اور صلح کا میدان ہموار کرنا، یہ تو ایک مربی وقت کا کام ہے، دشمن تربیت کا کام نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے وہ راہ ہموار کی۔ اس میں کتنے لوگ تھے شیعہ؟ ایک سلوات بھیجے محمد والد۔ ایک وہ گروہ ہے جو مولا علی کے خلاف جنگ نہروان میں آیا تھا، خارجیوں والا ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ تینوں خلیفاؤں کو ماننے والا طبقہ، خلفائے راشدون وہ کہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جو صرف پیسے کے بلبوتے کے اوپر امام حسن کے ساتھ ہے کہ مال غنیمت ملے گا۔ چوتھا طبقہ وہ ہے جس کو معلوم ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں، ان کے قبیلے کے سردار نے کہا چلو، وہ چل دیے۔ یہ چار طبقے اور ایک مومنین کا طبقہ۔ مومنین کے طبقے میں بہت کم لوگ۔ امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی خلافت اپنے ہاتھ میں لی ہے، پہلا خطبے میں فقرہ یہی ہے کہ اگر میں جنگ کروں تو اس پر بھی تمہاری بیعت ہے، اگر میں صلح کروں تو اس پر بھی تمہاری بیعت ہے۔ اور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا ہے اس میں یہ جملہ انہوں نے کہا کہ اتحاد کا ماحول بہتر ہوتا ہے اختراق کے ماحول سے۔ یہ ہر تربیت دینے والا جو ہے اس کو سامنے رکھے گا۔ امام نے ایک لاجیکل بات کہی تھی، اس خطبے کے بعد خارجی کھڑے ہو گئے کہ اس فقرے سے مراد یہ ہے کہ یہ صلح کر لیں گے معاویہ سے، اور امام حسن علیہ السلام کے خیمے کو لوٹ لیا، یہاں تک کہ مسلح بھی لے گئے۔ اور عبد الرحمن نے امام کے کاندھے سے ان کی عبا بھی اتار لی، اور امام ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ اب فقرہ سنیے گا امام کیا کہتے ہیں۔ امام نے کہا بنی ربیعہ کو بلاؤ اور حمدان کو بلاؤ۔ کتنی فخر کی بات ہے ان دو قبیلوں کے لیے کہ امام آواز دے رہا ہے کہ بنی ربیعہ کو بلاؤ اور حمدان کو بلاؤ، اس لیے کہ یہ نہ صرف یہ کہ مومن ہیں اور شیعہ ہیں بلکہ یہ ہماری دفاع بھی کریں گے۔ بنی حمدان کے لوگ آ گئے اور سب نے امام کو گھیر لیا، اور جب لے کر چلنے لگے امام کو تو صحابات کے ان گلی کوچوں میں سے جب چلنے لگے تو جرار ابن سنان نے آگے بڑھ کر امام پر وہ جو نیزہ ہوتا ہے جس میں کلہاڑی لگی ہوتی ہے وہ امام کے پیر پر اس نے مارا۔ مومنین نے خیر اس کو گرفتار کیا اور اس کو ختم تو کر دیا، مگر امام کا زخم اتنا گہرا تھا اور اس میں اتنا درد تھا کہ امام فوراً مدینے واپس نہیں آ سکے۔ مختار ثقفی کے چچا جن کو سعد ابن مسعود یا سعید ابن مسعود کہتے ہیں، وہ گورنر تھے مدائن کے۔ امام حسن کو وہ اپنے وہاں لے کر چلے گئے اور تیمارداری کی۔ یہ دوسرا شرف ہے کہ اگر کسی کو مل جائے، تیمارداری کرنے کے بعد امام کو رخصت کیا اور یہ بتا دیا کہ مولا جو آپ کو چاہے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ لوٹ کر امام حسن علیہ السلام اپنے گھر آئے ہیں
تو جملے سنیے گا خارجیوں کے اور منافقین کے، یا مذل المومنین، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک، اے مومنین کو رسوا کرنے والے۔ تو جواب میں امام بس مسکرا دیتے تھے، مومن ہوتے تو پہچانتے کہ میں نے مومن کے فائدے کے لیے کیا ہے یا نقصان کے لیے۔ وہ چند نفوس جو مومنین کے تھے ان کو امام کو باقی رکھنا تھا، ورنہ اس جنگ میں جو معاویہ سے ہوتی، وہ جو چند نفوس بچے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے۔ کربلا سے پہلے کربلا ہو جاتی۔ امام نے ان شرائط میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شرائط اور صلح کی پیشکش مخالف سے ہوئی، امام نے اس کو قبول کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام نے شرائط رکھی ہیں، اس نے قبول کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بابا کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا خطبوں سے۔ دوسرے، دعائے قنوت میں میرے خلاف دعا نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے۔ یہ جو ہم سے کہتے ہیں تبرہ کرتے ہو، کہا کہ تمہیں ہمارا تبرہ نہیں برداشت ہے، اور وہ 1000 مہینے تک جو ہوتا رہا اس کے بارے میں تم کچھ نہیں کہتے۔ 1 2 3 کی پوری ٹیم پہ یہاں پر- نعرہ حیدری۔ تو یہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ شرط مولا کی بتا رہی ہے کہ اس سے اذیت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد دوسری شرط، ہمارے شیعوں کو اذیت نہیں دو گے۔ دفاع اپنے شیعوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری صلح کے بنیاد اس بات کے اوپر رکھی گئی ہے کہ شیعہ محفوظ رہے، اور ہمارے چاہنے والوں سے کوئی چیز چھینو گے نہیں، انہیں پورے حقوق دو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں شیعوں کو ان کے حقوق بھی نہیں مل رہے تھے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اتنے پیسے سالانہ تم ہمیں دو گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم غریب مومنین کی مدد کر سکیں۔ اب سنیے گا فقرہ۔ گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آپ سے ٹیکس لیتی ہے یا آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں سالانہ؟ گورنمنٹ لیتی ہے، آپ دیتے ہیں۔ یہاں امام حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ سالانہ تم کیا بات، اتنی رقم میرے پاس بھیج دو گے، اور وہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ صلح بھی کر رہا ہے اور حکومت امام بھی ایکسپٹ کر رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات، اتنے تاریخی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اگر پورا کا پورا دیکھیں تو یہ فتح ہے امام حسن کی کہ انہوں نے صلح کی ہے، اور صلح بھی معاویہ قرآن اور سنت کے لحاظ سے حکومت کرے گا، اس سے ہٹے گا نہیں۔ کیا معاویہ عالم قرآن ہے؟ کیا معاویہ عالم سنت ہے؟ جب بھی اس کو قرآن کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے جو شریک قرآن ہے، اور وہ امام حسن علیہ السلام۔ تو قانونی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو قانون قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنے گا وہ امام حسن علیہ السلام کے انسٹرکشن پہ بنے گا، اور اگر وہ ہٹ کے بنے گا تو قانون تو ہوگا مگر الہی قانون نہیں ہوگا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے ایک صلح سے معاویہ کے نقاب سے، معاویہ کے چہرے سے اسلام کی نقاب کو نوچ پھینکا، اور معاویہ نے صلح نامہ لینے کے بعد نخیلہ میں خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا، اور کوفے میں، کہ یہ صلح نامہ ہے
اور یہ میرے پیروں کے نیچے ہیں، پیروں کے نیچے ہیں، نہ کیا ہے اس سے پہلے کچھ ایسا، نہ اب کروں گا، اور تمہارے اوپر میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، روزہ رکھوانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ یہاں پر صرف امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے حوالے حکومت کی تھی، لیکن پورے کا پورا دین ابھی امام حسن علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور جو زندگی گزاری ہے امام نے بعد سلو، اس کے اندر جو مظلومیت ہے امام کی، اس کی طرف آپ توجہ کریں، لیکن ہیبت بھی اتنی کہ اگر امام حسن گھر سے باہر آ کر بیٹھ جائیں تو لوگ رک جاتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس لیے کہ امام حسن بالکل رسول اللہ سے مشابہ تھے۔ اور گھریلو زندگی کا یہ عالم ہے کہ حلم، اور مومنین کی مدد کا یہ عالم ہے کہ جو جس نے سوال کر لیا اس کو دے دیا۔ ایک شخص نے آ کر امام سے کہا کہ مولا، فقیری نے مجھ پر حملہ کر دیا، اور یہ ایسا دشمن ہے جو گھر میں کچھ نہیں چھوڑتا۔ اس فقیری نے سب چیزیں مجھ سے بکوا دیں، سب چیزیں بک گئیں، سوائے ایک چیز کے جو میرے پاس ابھی تک باقی ہے، اور وہ ہے میری ڈگنیٹی، میری عزت نفس۔ اور یہ بھی میں نے اس لیے روک لیا تھا کہ کوئی مجھے اس کا خریدار نہیں مل رہا تھا جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ آج اسی عزت نفس کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ اس کو خرید لیں اور اس کے عوض مجھے کچھ دے دیں۔ امام نے اپنے خزانچی سے کہا جتنا خزانے میں ہے سب اس کو دے دو۔ کہا کہ مولا صرف 5000 درہم ہے۔ کہا پورے دے دو اس کو۔ کہا کل ہمارا کیا ہوگا؟ تو امام نے اس کی طرف دیکھ کر یہ کہا جس نے آج خیال رکھا ہے وہ کل بھی خیال رکھے۔ جب اس کو دیا ہے امام نے یہ 5000 کی رقم، تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا کہ اے شخص، نہ تو نے بیچا ہے کچھ، نہ ہم نے خریدا ہے۔ جو عزت نفس تو لے کر آیا تھا وہی تو لے کر جا رہا ہے، اور یہ جو رقم ہمارے پاس ہے یہ صرف اس وجہ سے کم ہے کہ موسلا دھار بارش نہیں ہو رہی ہے، ایک پھوار برس رہی ہے۔ جب موسلا دھار بارش ہونے لگے گی پھر آ جانا، ہم تیرے دشمن کو تجھ سے بھگا دیں گے۔ یہ مولا کے اشعار ہیں جو آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب وہ لے کر چلا ہے تو بجائے اس کے چہرے کے اوپر شرمندگی کے آثار ہوتے، فخر کے آثار تھے۔ بس دوسرے دینے والوں میں اور اہل بیت کی عطا میں یہی فرق ہے۔ دوسرے دروازوں سے جو کوئی لوٹ کر آتا ہے تو شرمسار آتا ہے، اہل بیت کے دروازے سے جو لوٹتا ہے وہ فخر کرتا ہوا لوٹتا ہے کہ ہمیں عباس کے در سے یہ مل گیا، ہمیں حسین کے در سے یہ ملا، ہمیں زینب کے در سے یہ ملا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں فطرس بھی اگر یہاں سے اٹھتا ہے تو یہ کہتا ہوا کہ میرا مقابلہ کون کرے گا، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ۔ حلم کا یہ عالم ہے کہ جو کوئی برا بھلا کہہ دے امام اس کو سنتے رہے مسکراتے ہوئے، اور جب وہ ختم کر لے اپنی تقریر، جیسے کہ شامی آیا تھا تو اس کے جواب میں امام نے بس اتنا کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مسافر ہو، ضرورت مند ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، ہمارا گھر وسیع ہے، تم مسافر ہمارے ساتھ چلو، تمہارے سفر کی تھکن جو ہے ہمارے گھر میں دور ہو جائے گی، کھانے کا انتظام ہو جائے گا، اور پھر زیادہ راہ بھی تمہارے لیے۔ تو پلٹ کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک
اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میں آیا تھا تو آپ کا بدترین دشمن، اور آپ کی گفتگو کرنے کے بعد اب میرا جی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ دوں۔ امام حسن علیہ السلام کربلا میں یوں شریک تھے کہ ان کے 3 فرزند کربلا میں، 3 فرزند کربلا میں، اس میں سے قاسم بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، حسن مثنیٰ بھی ہیں، عمر ابن حسن بھی ہیں کربلا میں۔ یہ سب کے سب وہاں پر موجود، اور ان میں سے 3 کی شہادت اس بات کی گواہ ہے کہ کربلا کا واقعہ خون حسن سے خالی نہیں ہے، اور صلح حسن حسین کے دستخط سے خالی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا الحسن والحسین امامان، یہ دونوں امام ہیں، قام او قعد، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں، اور یہ دونوں امام وہ ہیں سیدہ شباب اہل جنت، کوئی فرق نہیں، بس معاشرے کا فرق تھا، کردار کا فرق نہیں تھا۔ وہ کام جو حسن نے اپنے دور میں کیا ہے، اگر حسین ہوتے یا زین العابدین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا، اور کربلا میں جو حسین کر رہے ہیں وہی کام امام حسن کرتے ہیں۔ معاشرہ بدلا ہے، امامت نہیں بدلی ہے، کردار امامت نہیں بدلا ہے۔ اور آخر میں کئی مرتبہ زہر دینے کے بعد، یہ خود امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے زہر نہیں دیا گیا ہے، کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں اے عامر اس مرتبہ کا زہر کچھ زیادہ سخت۔ کہا مولا کیسے؟ کہا کہ میرے الٹی میں جگر کا ٹکڑا نظر آیا۔ بس امام کا یہ فقرہ خود بتا رہا ہے کہ امام نے اپنے، اور یہ ایک دن کا غم نہیں ہے، 40 دن تک امام اس زہر کے اثر سے تڑپتے رہے۔ جعدہ بنت اشعث جو امام کی بیوی تھی، اس نے 1 لاکھ درہم معاویہ سے لیے اور یہ زہر حلاحل امام کے کوزہ آب میں گھول دیا اور امام نے اس کو پیا۔ بس یہاں پر مجھے اتنا کہنا ہے کہ امام کے جگر کے ٹکڑے جو گر رہے تھے زینب دیکھ رہی تھی، ام کلثوم دیکھ رہی تھی، رقیہ دیکھ رہی تھی، حسین دیکھ رہے تھے۔ یہ 40 دن امام کے زہر سے تڑپنے والے ایسے 40 دن تھے جیسے آج ہم پہلی محرم سے لے کر 40 تک مناتے ہیں۔ آخر میں امام نے ایک مرتبہ کہا کہ بھیا حسین اب میرا وقت آخر ہے، مجھے اس طرح سے غسل دینا اور مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن بھیا تم دیکھو گے کہ یہ مخالفین سد راہ ہوں گے اور مجھے دفن ہونے نہیں دیں گے، تو ان سے لڑنا نہیں، مجھے لے جانا اور میری ماں کے پہلو میں دفن کر دیں۔ امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو غسل دینا شروع کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے جیسے بھائی غسل دیتا جا رہا ہوگا ویسے ویسے حسن کہتے جا رہے ہوں گے اے حسین مجھے تو غسل دے رہے ہو، لیکن کربلا میں خود تمہیں غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے کفن پہنا رہے ہو لیکن کربلا میں تمہیں کفن پہنانے والا نہیں ہوگا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک مرتبہ اہل بیت کے گھر سے نکلا، بنی ہاشم سامنے سامنے چل رہے ہیں،
کہ ایک مرتبہ آکر مروان نے راستہ روکا، عائشہ نے آکر اپنی تقریر سنائی، مگر حسین نے یہ جملہ کہہ کر کہ ہم زیارت رسول کے لیے جا رہے ہیں، ماحول کے رخ کو بدل دیا۔ عباس کو جلال تو آ رہا ہے، مگر عباس اپنے آقا حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آقا حسین صبر کے ساتھ جنت البقیع کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں جنازہ، کہ اتنے میں تیر بارانی ہوئی، اور تیر بارانی کے نتیجے میں 7 تیر تو وہ تھے جو جسم حسن میں پیوست ہو گئے تھے۔ حسین نے ایک مرتبہ لاش کو موڑا، دوبارہ گھر لے کر آئے، اب دوبارہ غسل دیا جا رہا ہے، اب پھر دوبارہ کفن پہنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون نکل آیا۔ میں ہوتا تو کہتا مولا 2 مرتبہ کفن پہنا دیا، لیکن آپ کو تو 1 مرتبہ بھی کفن نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ عباس کو جلال آیا تھا تو حسین نے آگے بڑھ کر عباس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ نہیں بھیا ابھی موقع نہیں آیا ہے۔ لے جا کر حسین نے حسن کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کر دیا، یتیم بچوں کو سینے سے لگایا، پرسہ دیا۔ میں ہوتا تو کہتا مولا یتیم حسن کو سینے سے لگا رہے ہیں، لیکن کربلا میں حسین کی یتیمہ سکینہ بابا بابا کہہ رہی ہے، کوئی کلیجے سے لگانے والا موجود نہیں، تماچے رکھ رہے ہیں۔ میں بس اتنا آخری جملہ کہہ کر مجلس تمام کروں۔ لے جا کر کفن، لے جا کر تابوت تو لگ دیا جنت البقیع میں، لیکن جب خالی تابوت لے کر حسین واپس اہل بیت کی طرف آئے ہیں تو تابوت کے ایک سرے سے زینب لپٹی ہوئی ہے اور ایک سرے سے ام کلثوم لپٹی ہوئی ہے۔ واہ حسنہ واہ حسینہ واہ رسول اللہ کی صدائے بلند۔ حسین اٹھا